دوستو شب برات ایک ایسی مقدس رات ہے جس رات میں اگر کوئی بندہ نفل نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن دوستو 5 لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش شب برات میں بھی نہیں ہوتی۔ وہ 5 لوگ کون ہیں یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے، لہذا دوستو اس ویڈیو کو آپ پوری ضرور دیکھیں۔ شب برات آ رہی ہے، آؤ اللہ سے صلح کر لو۔ میں جلدی بات مکمل کرنے لگا ہوں تو یاد رکھنا، جن کی بخشش نہیں ہوتی شب برات میں، نمبر 1 جو شراب کا عادی ہوگا، نشے کا عادی ہوگا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 2 جس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہوگا، اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی تا وقت یہ کہ وہ توبہ نہ کر لے، وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کر اللہ سے عہد نہ کر لے۔ اس لیے جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا شب برات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آپ تو پورا چارٹ لے کر بیٹھے، صلاۃ التسبیح پڑھ لی ہے، کلمہ شریف پڑھ لیا ہے، درود شریف پڑھ لیا ہے، جو پڑھتے ان کی بات کرتا ہوں۔ آج تو میری قوم پڑھتی بھی نہیں۔ شب برات کا مطلب پٹاخے پھوڑنا، شب برات کا مطلب رات بھر جاگنا۔ رات بھر جاگنے کی رات سمجھتے لوگ، بھائی جاگنے کی رات نہیں ہے، وہ عبادت کی رات ہے۔ ہاں، جاگنے اور عبادت میں فرق ہے نا، عبادت کی رات ہے وہ۔ جاگ تو انسان ہوٹل میں بیٹھ کے بھی گزار سکتا ہے، انسان جاگ تو کھیل کود کر بھی گزار سکتا ہے، تو وہ عبادت کی رات میں عبادت کرو۔ تو جو نہیں کرتے ان کا تو ٹھکانہ نہیں، جو کرتے ان سے کہہ رہا ہوں پہلے یہ کرو، ماں باپ کو راضی کرو، پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ ایک بات یاد آئی، پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ اگر کوئی ماں باپ کی نافرمانی کر کے کعبۃ اللہ بھی جائے تو بھی اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ آج کل لوگ ماں باپ کو چھوڑ کر پسند کی شادیاں کر رہے ہیں، کہتے تمہیں کیا سمجھتا، تم تو بڈھے ہو گئے، تمہیں تو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ وہ جس نے پیدا کیا، تربیت کی، پورا شباب قربان کر دیا، جوان بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے تجھے کیا سمجھتا۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میری قوم اصلاح کی بات سن کر کے ہنستی ہے۔ اس کا مطلب انہیں یہ خیال ہے کہ انہوں نے دل پہ لینا ہی نہیں ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ احتساب اور رونے کا مقام ہے کہ اگر ماں باپ کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ جاؤ تو بھی اللہ نہ ملے اور اللہ ناراض ہو۔ اس سلسلے میں فقی ابو اللیث سمرقندی نے ایک حکایت لکھی ہے، اس کو سنے دل کے کام۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ولی کی بات کرو، میری آپ کی بات نہیں، اللہ کے ولی تھے۔ ماں کے پاس آئے، امی مجھے بہت یاد آتی ہے، کعبۃ اللہ کی عمرہ کے لیے جانا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تو عمرہ کے لیے جائے گا تو میری خدمت کون کرے گا؟ نہیں جانا، نہیں جانا عمرہ کے لیے۔ انہوں نے سوچا امی تو امی ہے، کہہ رہی نہیں جانا ہوں، عمرہ کے لیے تو جا رہا ہوں، کعبۃ اللہ تو جا رہا ہوں، طواف کے لیے تو جا رہا ہوں، عبادت کے لیے تو جا رہا ہوں، امی کی نافرمانی کر کے جاؤں گا تو ہونا کیا ہے؟ انہوں نے ماں کی بات نہیں مانی، پلان کیا۔ کیا پلان کیا سنو۔ پلان یہ کیا کہ دن بھر سفر کروں گا، رات بھر نفل پڑھوں گا، اس طرح کعبے جاؤں گا۔ دن بھر سفر کیا، رات کو ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں نفل شروع کی۔ رات کو ماں کو حاجت پیش آئی اپنے بیٹے کی، فرمایا او فلاں، آواز نہیں آئی، او فلاں آواز نہیں آئی، او فلاں آواز نہیں آئی۔ تو ماں تو ماں ہوتی، جس کو پیار ہوتا ہے اس کا دل بھی بڑا نازک ہوتا ہے، دل بڑا نازک ہوتا ہے۔ آئینہ بھی تو کچھ طاقت رکھتا ہے، شیشہ بھی تو کچھ طاقت رکھتا ہے، اس سے بہت کمزور ہوتا ہے دل۔ غالب نے کہا تھا دل ہی تو ہے نہ سنگ خشک، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ہنسائے کیوں۔ دل بڑا نازک ہوتا ہے۔ ماں نے 3 بار پکارا بیٹے کو، جواب نہیں آیا۔ اچھا میرے منع کے بعد بھی تو کعبہ پہنچا؟ ماں کی ممتا تھی نا، میرے منع کے بعد بھی تو کعبہ گیا؟ پھر نظر اٹھی اور ممتا بھرے دل کی آہ نکلی، مولا میرے منع کرنے پر بھی کعبہ گیا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ یاد رکھ، بددعا تو یوں بھی کسی کی بھی ہوتی ہے تو بہت تباہ کرتی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مظلوم کی بددعا سے بچو، کہ اللہ اور مظلوم کی بددعا کے درمیان کوئی پردہ ہوتا ہی نہیں ہے۔
بد دعا تو کسی کی بھی تباہ کرنے والی ہوتی. زندگی میں کبھی کسی کی بد دعا نہیں لینی. ہو سکے تو جانوروں کی بھی بد دعا مت لینا. جانوروں کو بھی ستانے سے بچنا، یہ اپنے مذہب کی تعلیم. اگر گاڑی چلا رہے ہو، کار چلا رہے ہو، بائک چلا رہے ہو اور کتا مر کے پڑا ہے تو اس مرے ہوئے کتے پر بھی گاڑی چلانے سے بچنا. کوشش یہ کرنا. ہاں اگر اللہ نہ کرے کہ ارجنٹ بریک لگانے پر حادثے کا اندیشہ ہو تو پھر الگ بات ہے، پھر چلے جانا. کیونکہ چھوٹی مصیبت اور بڑی مصیبت آئے تو پھر چھوٹی کو قبول کر کے بڑی سے بچنے کی کوشش کر. لیکن اگر بچ سکتے تو بچنا، مگر ایسا مت کرنا کہ مرے ہوئے کتے کو بچانے کے لیے خود مر جاؤ، یہ نہ کرنا. لیکن اگر بچ سکتے ہو تو اس پر لوگ کیا کرتے ہیں، جانور مر کے پڑا اس کو ہٹانے کی وجہ لوگ اسی پر چلنے لگتے اور اس پہ اتنا چلتے ہیں کہ اس کا صحیح کیا ہو جاتا ہے وہ آپ نظر سے دیکھتے ہیں. اس کا بھی خیال. اپنا مذہب صرف تسبیح مسلح کا نام نہیں ہے. اپنا مذہب یہ بھی سکھاتا ہے کہ مرے ہوئے کتے پر بائک بھی نہ چلا. توجہ ہے آپ کی. مرے ہوئے کتے پر ٹرک بھی نہ چلاؤ، مرے ہوئے کتے پر گاڑی بھی نہ چلاؤ. آپ اندازہ کریں جو مرے ہوئے کتے کا اتنا خیال دیتا ہے وہ انسانوں کا کتنا خیال دیتا ہے. اندازہ تو کریں. یہ اپنے مذہب کا حسن. لوگ بک رہے اپنے مذہب کے خلاف، بکنے دو، یہ سیاست ہے. لیکن سچائی یہ ہے کہ مذہب اسلام کی طرح حسن والا نہ کوئی مذہب تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یہ مذہب اللہ کا نازل کرتا ہے، اس کی تعلیم کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. لیکن ہم اس تعلیم سے غافل ہو گئے، ہم اس تعلیم سے ناواقف ہو گئے. تو ماں کی آہ نکلی، میری نافرمانی کر کے کعبہ گیا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے. وہ رات کو مسجد میں عبادت میں مصروف تھے، اللہ کے ولی تھے. ان ماں کی بد دعا تھی. دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا. دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر، اس بیان کو سن کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ 5 لوگ کون ہیں جن کی بخشش شب برات میں بھی نہیں ہوتی. تو دوستو اگر یہ چیزیں آپ کے اندر بھی پائی جاتی ہیں تو آج ہی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. بے شک اللہ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو اور پاک و صاف رہنے والے کو پسند فرماتا ہے. دوستو شب برات ایک ایسی مقدس اور عظیم رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں، کوئی رزق مانگے تو میں اسے رزق دوں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت کو دور کروں. اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتا ہے. بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادتیں کریں، نفل نمازیں پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کے سارے گناہ اسی کے صدقے طفیل معاف ہو جائیں گے. لہٰذا دوستو جیسے ہی شب برات کا دن آئے تو آپ اللہ کی عبادت ضرور کریں، نفل نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرما دے گا. تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں. خدا حافظ.